بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہور کی آواز M2M اردو پر بشریٰ بی بی اور علیمہ خان کے درمیان پارٹی پر اور جائیداد پر قبضے کی جو جنگ ہے، اب وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رہی ہے۔ گزشتہ دنوں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں کی بانی پی ٹی آئی کی موجودگی میں تو تکار اور جھڑپ ہوئی تھی، اور اب تو باقاعدہ طور پر جو علیمہ خان نے پارٹی کے رہنما سیکرٹری انفارمیشن رؤوف حسن کے ساتھ واٹس ایپ پہ جو گفتگو کی، اس کے جو مندرجات سامنے آئے ہیں، اس کے مطابق یہ چیز تو واضح ہو گئی کہ بشریٰ بی بی اور علیمہ خان ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس جنگ میں جیت جو ہے وہ کس کی ہوتی ہے، کیونکہ جو بیانات بشریٰ بی بی نے پہنچائے، جو گفتگو کی اور جو بات رؤوف حسن کے ساتھ کی گئی، اس کی علیمہ خان نے مکمل طور پر نفی کی، کیونکہ جب فیملی کی ملاقات ہوتی ہے تو علیمہ خان اس ملاقات میں موجود ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ان کی بات کو وزن دینا پڑتا ہے۔ اب یہ جو واٹس ایپ میسیجز ہیں جس میں بشریٰ بی بی سے منسوب ایک پیغام رؤوف حسن کو بھیجا جاتا ہے، اور وہ بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ہونے والی ملاقات اور اپنے رونے کے واقعہ کو بیان کرتی ہیں، اس کے اوپر علیمہ خان خفگی اور ناراضگی کا اظہار کرتی ہیں، اور وہ رؤوف حسن کو ہدایات جاری کرتی ہیں کہ بشریٰ بی بی کا یہ پیغام بالکل اہم کانہ ہے۔ ڈس انفارمیشن سیل جو ہے بشریٰ بی بی کا، وہ لوگوں کو اکسا رہا ہے، لہٰذا اس پیغام کی تشہیر کی جائے، کیونکہ بانی پی ٹی آئی کی بشریٰ بی بی سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ جو پیغام تھا وہ تھا کیا؟ وہ پیغام یہ تھا کہ بشریٰ بی بی رؤوف حسن سے کہتی ہیں اور رو رو کر کہتی ہیں کہ مجھے بانی پی ٹی آئی سے اکیلے میں نہیں ملنے دیا گیا، اور پھر بانی پی ٹی آئی اور جیلر کے درمیان، یعنی کہ جیل سپرڈنٹ کے درمیان جو ایک گفتگو ہوتی ہے، اس کو ایک فرضی گفتگو کا رنگ دیا گیا اور بانی پی ٹی آئی کی موت کا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی، اور عمران خان جیلر سے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے مارنے کے لیے تم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور اگر مجھے مارا گیا تو عوام تمہیں یعنی کہ جیلر کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور بشریٰ بی بی سے منسوب پیغام میں آرمی چیف کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، اور کہا گیا کہ میں یعنی کہ بانی پی ٹی آئی جانتا ہوں کہ میری یہ ساری باتیں عاصم منیر اس وقت سن رہا ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے! یعنی کہ حافظ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف اتنے فارغ ہیں، اتنے ویلے ہیں کہ وہ عمران خان کی گفتگو جو جیل میں ہو رہی ہے وہ سنتے ہیں۔ کیا بات ہے! ماشاءاللہ، عقل کو بھی سلام ہے، اور جنہوں نے یہ ایک مفروضہ گھٹا ہے ان کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے کہ کیا بات ہے کہ آرمی چیف کو اور کوئی کام نہیں ہے اور صرف عمران خان کی وہ گفتگو سنتا ہے۔ اب ان علیمہ خان نے جو رؤوف حسن کو پیغامات بھیجے اس حوالے سے، وہ بھی کئی سوالات کو جنم دیتے ہیں کہ کیوں بشریٰ بی بی کے ان پیغامات کو علیمہ خان نے ڈس انفارمیشن قرار دیا، اور بشریٰ بی بی کے جانب سے جو پھیلائے جانے والے یہ پیغامات ہیں، یہ بیانیے ہیں، یہ خود ساختہ ہیں۔
پھر یہ چیز ثابت ہو گئی کہ کیسے بشرا بی بی اور پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر ایک جھوٹا اور من گڑت بیانیہ جو تھا وہ پھیلایا گیا۔ اصل میں بشرا بی بی اور علیمہ خان میں جو شدید مخالفت ہے وہ ابھی سے نہیں ہے، شروع سے ہی ہے، اور خاندانی دراڑ اس معاملے پر بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے۔ دونوں نہ صرف اب پارٹی پر قبضہ چاہتی ہیں بلکہ جو جائیداد ہے اس کے اوپر بھی ان کی نظر ہے۔ خاص طور پر علیمہ خان اس چیز پر سخت برہم ہیں کہ جو لاہور والا زمان پار کا گھر ہے وہ عمران خان نے بشرا بی بی کا نام کر رکھا ہے ان کے مطالبے پہ، حالانکہ اس گھر میں علیمہ خان کا دعویٰ ہے کہ بہنوں کے ہوتے ہوئے بہنوں کا بھی اس میں حصہ ہے، تو یہ اکیلے اس کو قبضہ جو ہے وہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ ایک اور، کیونکہ بشرا بی بی کے ان پیغامات کو پھیلانے کا اور من گڑت پیغامات کو پھیلانے کا ایک مقصد، حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کرنے کا ایک مقصد لوگوں کی ہمدردی، پی ٹی آئی کے کارکنوں کی ہمدردی حاصل کرنا ہے، اور پھر وہ بانی پی ٹی آئی کی جیل میں موت کے فرضی امکانات بھی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یعنی کہ پارٹی پر قبضے کی جنگ میں بشرا بی بی کو ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے ایک بڑے واقعے کی ضرورت ہے، اور وہ عمران خان کی خدا نخواستہ موت کی صورت میں۔ اور علیمہ خان جو ہے وہ بشرا بی بی کا جو سیاسی ذہن ہے نا اس سے بھی بڑے اچھے طریقے سے آگاہ ہے، اس وجہ سے وہ ان کی آپس میں تو کار اکثر و بیشتر ہوتی رہتی ہے، اور تبھی سے یہ بیانیہ جو بشرا بی بی نے بنایا یہ اس کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ اور پھر جو رؤوف حسن کو ہدایات دی جاتی ہیں کہ اس کو آگے نہیں پھیلانا، اس سے ایک چیز یہ واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو علیمہ خان ہیں ان کا پارٹی کے اندر اثر و رسوخ جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ کسی طور پر بھی پارٹی کو بشرا بی بی کے حوالے نہیں کرنا چاہتی، اور علیمہ خان بشرا بی بی کا جو بیانیہ ہے اس کو روکنے کے لیے رؤوف حسن کو استعمال کر رہی ہیں تاکہ پارٹی پر قبضہ کر سکے۔ اور رؤوف حسن کا تو آپ کو معلوم ہی ہے، پچھلے دنوں بیرون ملک پھر انڈین صحافی کے ساتھ ان کے رابطے وہ پکڑے گئے، اب یہ معاملہ سامنے آ گیا، تو یہ بندہ بھی ناقابل اعتبار ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھل کھلا کر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اب یہ بھی نہیں پتا کہ رؤوف حسن بشرا بی بی اور علیمہ خان دونوں کے لیے خدمات انجام دے رہا ہو۔ بہرحال ایک ٹکراؤ کی جو کیفیت ہے ان دونوں کے درمیان، بشرا اور علیمہ کے درمیان، وہ تو واضح طور پر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔